بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کستان۔ ناظرین کرام، دین اسلام کو خوبصورت بنانے والے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں اور دین اسلام کیا ہے یہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا تاریخی کردار بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا آدمی، عادل انسان، اور ہر وہ کام اور ہر وہ چیز جو اسلام مانگتا ہے یا شریعت مانگتی ہے وہ انہوں نے پرفارم کر کے بتایا۔ اور ان کی سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور یہ کیسے شروع ہوا اور یہ کیا انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا چیزیں پرفارم کی، وہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب بنو امیہ سے ملتا ہے۔ سلسلہ مجدد کی جو پہلی کڑی ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور یہ خلافت راشدہ کے 5ویں امیر تھے، اور ولادت سن 61 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 101 ہجری میں ہوا، جس کے تقریباً آپ نے 2 سال خلافت کا عرصہ بھی گزارا۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے اور ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک بہت مشہور واقعہ جو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک دفعہ رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت پہ کر رہے تھے، تو ایک صبح کے ٹائم جب انہوں نے پتہ چلا کہ ایک لڑکی کی ماں اس کو بول رہی ہے کہ آپ دودھ کے اندر پانی ملا دو، تو اس نے بولا کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا۔ تو اس کی ماں نے بولا کہ ملا دو، کون سا خلیفہ یہاں پر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس دروازے کو، اس مکان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ کیا، اور جو آگے ان سے اولاد ہوتی گئی ان میں سے یہ جو بچی ہوئی، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ یہ ان کے ساتھ کچھ فیملی ریلیشنز بھی یہ ہیں، اور آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پھر اگر جس طرح کے حضرت عمر فاروق تھے اسی طرح کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی دور حکومت چلایا اور قائم کیا، اور یہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ سلمان کے کہنے پر ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلافت میں آنے کے بعد جب آپ خلافت میں آئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یہ ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے، مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے، میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ کو مجھ سے زیادہ کوئی اچھا اور بہتر انسان ملتا ہے تو آپ اپنا اور کوئی خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے، ہمیں آپ کے کردار پر پورا یقین ہے، ہمیں آپ سے اچھا اور ایک نیک دل انسان نہیں مل سکتا، تو لہٰذا ہم آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ جب یہ خلیفہ مقرر ہوئے تو 3-4 کام انہوں نے سب سے پہلے جو کیے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے ان کی پراپرٹی کے جتنے بھی کاغذات تھے سارے کے سارے انہوں نے مسجد کے اندر منگوائے، اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کینچی کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگوں نے بولا کہ یہ خلیفہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایک خلیفہ جو وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور جو عوام ہے وہ بھوک پیاس برداشت کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی لوگ خلافت کر کے چلے گئے ہیں، تو آپ آنے والے بندوں کے لیے مشکلات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جو آنے والے بندے جو خلیفہ بنیں گے وہ بھی پھر اس چیز کے قائل ہو جائیں گے اور وہ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات یہ کی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت میر معاویہ کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے یا اس کے بعد آنے والے بندوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم حضرت میر معاویہ کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ میں تو حضرت امیر معاویہ سے بھی پہلے اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں، کہ خلیفہ کا طرز عمل بتا رہا ہوں جو خلیفہ کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، تاریخ نے دیکھا کس خوبصورتی کے ساتھ اور بالکل سادہ زندگی کے ساتھ انہوں نے سادہ زندگی کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات جو انہوں نے حل کیے اور ان کو لے کے چلے اور چلائے۔ کہاں یہ ایک اونچلے درجے کے امیر آدمی اور کہاں ایک بالکل نیچے والے سٹیپ پہ آ کے انہوں نے وہ بھی زندگی گزار کے دکھائی اور یہ بھی زندگی گزار کے دکھائی۔ اور آپ کی جتنی بھی جائیداد تھی ساری کی ساری بیت المال میں جمع کروا دی، جتنا بھی آپ کے پاس جتنے بھی سونا تھا، جو کچھ بھی تھا، سارا کا سارا آپ نے بیت المال کے اندر جمع کروا دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی، انہوں نے بولا کہ لوگوں نے خلافت کے لیے شریعت کو قربان کر دیا، لیکن میں شریعت کے لیے خلافت کو قربان کر رہا ہوں۔ اور ان سے پہلے جن لوگوں نے خلافت چلائی
ان کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ان لوگوں نے صرف خلیفہ بننے کے لیے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے، لیکن میں صرف اور صرف اس بات کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں اور لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ خلافت چلانا بھی چاہیں تو آپ لوگوں کے اوپر بغیر ظلم کیے بھی خلافت چلا سکتے ہیں۔ ان کے خلافت میں آنے کے بعد ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، شاید سب لوگوں نے سنا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب یہ خلافت میں آئے تو یہ بہت زیادہ تنگ دست ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی جتنی بھی جائیدادیں تھیں وہ ساری کی ساری چھوڑ دیں ویسے ہی، اور اپنا سارا جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے بیت المال کے اندر جمع کروا دیے، اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ تنگ دست ہو گئے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ باہر سے گھر کے اندر آئے تو ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ منہ کے آگے کپڑا رکھ کے بات کر رہی تھیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ ایسی کیا بات آن پڑی، تم منہ سے کپڑا ہٹا کے کیوں نہیں بات کرتی ہو؟ تو ان کی والدہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، تو انہوں نے بتایا کہ بیٹیوں نے آج کچے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے جس وجہ سے ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ نہیں چاہ رہی کہ آپ اس بدبو کو محسوس کریں۔ ناظرین گرامی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور اسلام کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ایون کہ اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کو بھی وہ پیاز کھانے پہ مجبور کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی جو اسلام کو دوام بخشتا ہے، اور اسلام ایسے ہی تو نہیں آگے بڑھا، اسلام پھر ایسے ہی آگے بڑھتا ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جو اسلام کی خوبصورتی کو بڑھاوا دینے میں مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک اور مزید قصہ، جب ایک دفعہ عید کا ٹائم قریب آ گیا اور بیت المال سے جتنا بھی انہیں خرچ ملتا تھا بامشکل اس کے اندر ایک مہینے کے راشن کا گزارا ہوتا تھا، تو عید قریب آ گئی تو بچوں نے کپڑوں کے لیے ضد کی، تو حضرت فاطمہ جو ان کی بیگم تھی انہوں نے بولا کہ آپ بیت المال کے پاس بیت المال والوں کے پاس جائیں اور جا کے بولیں کہ آپ ہمیں ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کیوں نہیں دے دیتے۔ تو وہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے آگے کاپی اور پین رکھ دیا۔ ناظرین کلام، یہ اسلام کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے آگے پین رکھ دیا، اور یہ خلیفہ ہیں اپنے دور کے، وہ عام بندے کی بات نہیں کر رہا میں، تو انہوں نے آگے پین اور کاغذ رکھ دیا اور انہوں نے بولا کہ آپ مجھے اپنی زندگی جو ہے وہ ایک مہینے کی لکھ کے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو ایک مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دیتا ہوں۔ اور یہ واپس آ گئے اور واپس آ کے انہوں نے بولا کہ بیگم میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بیت المال ہمیں ایک مہینے کی سیلری ایڈوانس نہیں دے سکتا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو کریکٹر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کستان۔ اللہ نگہبان۔